اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ نور 24ویں سورت کی آیت نمبر 32 سے درس آج کا شروع ہو رہا ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ 3 یا شاید 4 جمعے خرچ ہوئے تھے پچھلی 2 آیات کی یا ایک ہی آیت کی تشریح میں، اس لیے کہ اس میں وہ حصہ آیا تھا جس پر بہت اختلاف ہے اور بہت کتابیں لکھی گئی ہیں کہ حکم تھا حیا کا اور شرم کا اور پردے کا۔ اب اس کی ان آیات سے جو تشریحات لوگوں نے سمجھی ہیں اسے سمجھنے میں اتنا وقت لگا۔ اس سے پہلے سے چلا آ رہا ہے کہ بے حیائی کے قریب نہ جائیں، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہوں، سزا کیا ہے، کوئی جھوٹا الزام لگائے پاک دامن عورتوں پہ تو ان کی سزا کیا ہے۔ سلسلہ کلام کنٹیکس وہی چلا آ رہا ہے اس آیت میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں جو سنگل ہوں، انمیرڈ ہوں، ان کے نکاح کر دو۔ اور قرآن نے یہ دونوں لفظ استعمال کیے، عقدۃ النکاح۔ عقد کہتے ہیں بندھن کو، گرہ کو، گانٹھی، تو بندت، تو یہ دونوں الفاظ جو ہیں یہ دونوں شبد جو ہیں وہ نکاح کے لیے، مطلب نکاح بھی اور عقد بھی۔ یہاں ہے قرآن میں کہ اور نکاح کر دو تم میں جو سنگل ہوں ان کے، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں جو نیک ہوں تمہارے غلاموں میں سے اور تمہاری کنیزوں میں سے۔ یہ غلاموں اور کنیزوں کے مسئلے پہ بھی کچھ میں پہلے بھی رکھ چکا ہوں، لیکن ہمیشہ سب لوگ نہیں ہوتے، اس لیے اس کو کچھ اسپشٹ کرنا ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ لیکن پہلے ایک جنرل بات سمجھ لیں، یہ کہا کہ نکاح کر دو ان کے جو سنگل ہیں، اور ان کے بھی کہ جو اپنی مرضی کے خود مالک نہیں ہیں۔ غلام کیوں ہیں، کنیزیں کیوں ہیں، ان کا اسٹیٹس کیا ہے، ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، قرآن نے ایبولش کیوں نہیں کیا، اسے ختم کیوں نہیں کر دیا غلامی کو، اس پر میں بات کرتا ہوں۔ لیکن جو تمہارے انڈر میں ہیں، اپنے ڈیسیشنز خود سے انڈیپینڈنٹ آزاد نہیں لے سکتے، ان کے بھی، اور جو تم میں کنوارے ہیں ان کے نکاح کر دو۔ یعنی قرآن یہ ذمہ داری سماج کی بتا رہا ہے، معاشرے، سوسائٹی کی بتا رہا ہے کہ تم لوگوں کو کروا دینے چاہیے۔ اب غلاموں کی بات تو الگ ہوئی کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن یہ جو کہا کہ جو بھی تم میں غیر شادی شدہ ہوں، آب واحد ہوں، انمیرڈ، ان کے نکاح کرو، تو یہ حکم پورے سماج کو ہے کہ اس کا انتظام کریں، اس لیے کہ یہ حکم اکیلے کو نہیں ہے کہ تمہیں نکاح کر لینا چاہیے، سنگل مت رہو، جب ذمہ داریاں اٹھانے کے قابل ہو ظاہر ہے تو تمہیں نکاح کر لینا چاہیے۔ یہ اکیلے کو نہیں ہے، یہ پوری سوسائٹی کو حکم دیا ہے۔ اور آپ کو بہت لمبی اس کی پہلے جو کچھ ایکسپلینیشن گزر چکا، وضاحت گزر چکی، اگر آپ کے ذہن میں ہو جو لوگ تھے، کہ پوری سوسائٹی پر اثر پڑتا ہے، اور پھر وہ 3 جنریشنز لگتی ہیں کہ سوسائٹی کا پتن اور اس کا ڈاؤن فال سٹارٹ ہو جاتا ہے، اگر وہاں بدکاری جو ہے وہ ویبھچار اگر بہت عام ہو جائے۔ تو اس لیے یہ حکم بھی سب کو دیا گیا کہ
دوسرے اگر کنوارے ہیں تو بے پرواہ مت رہنا، یہ تو ان کی بات ہے، دوسرے ہم سے کیا تعلق؟ سب کو فکر کرنی ہے اس کی، اس لیے کہ پھر اگر میرڈ نہیں ہوں گے تو گناہ کی طرف جانے کے راستے زیادہ کھلیں گے اور اس کے چانسز زیادہ ہوں گے۔ اور تم میں جو غلام اور کنیزیں ہوں، اسلام نے اسپیسیفکلی صاف لفظوں میں غلامی کو ایبالش کرنے کا نام نہیں لیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو اپروو کیا، پشتی کی کہ ہاں غلام ہونے چاہیے، غلام اور کنیزیں ہونے چاہیے۔ جو کیپٹیوز آف وار تھے ان کے لیے جیلیں نہیں رکھی تھی۔ غلام دو طریقے سے ہوتے تھے، ان کے لیے جیلیں نہیں ہوتی تھی کہ جتنے طرح طرح کے ہارڈنڈ کرمنلز ہیں وہ سب مل کر ایک ساتھ رہا کریں، تربیت کا بھی کوئی نظم، ان کا کوئی انتظام نہیں ہو سکے وہاں جا کر۔ تو جو معمولی کرمنل ہیں وہ جانے کے بعد زیادہ بڑے کرمنل بن جاتے ہیں کہ ساتھ میں رہنے کے بعد۔ کتنے ہی بڑے بڑے جرم ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہاں جانے کے بعد برسوں جو جیل کے اندر رہے تو وہاں آپس میں مل کے پلاننگ ہوئی کہ نکل کر کیا کرنا ہے۔ تو جو کیپٹیوز آف وار تھے ان کو ڈسٹریبیوٹ کر دینے کا سلوشن رکھا تھا اسلام نے، لوگوں کے گھروں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیں، وہ غلام تھے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اگر لیڈیز کیپٹیوز ہوں گی گھروں سے تو اٹھا کر لائی نہیں جائیں گی بستیوں میں سے۔ اگر میدان جنگ میں موجود تھی وہاں جنہیں قید کیا گیا تو ان میں کچھ عورتیں یا لیڈیز بھی ہوتی تھیں، ہمیشہ ہوتی تھیں، اب بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہیں یہ غلام ہیں اور یہ داسیاں ہیں، کنیزیں ہیں، ایک تو اس وجہ سے ہوتے تھے۔ ان کے رائٹس رکھے کہ جو خود کھاؤ گے وہ کھائیں گے، جو خود پہنو گے اسی لیول کا ان کو پہناؤ گے، ان کے اوپر کوئی کام کا جو بار ہے وہ ان کی طاقت سے زیادہ نہیں ڈالیں۔ اور خود غلام تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضرت زید، وہ کہیں بازار میں بک رہے تھے، خرید کر لائے گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا گیا۔ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، اس میں آزادی کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ان کے ماں باپ کا پتہ نہیں تھا۔ جب ان کے باپ اور چچا ڈھونڈتے ہوئے آئے کچھ سالوں کے بعد اور ان کو معلوم ہوا، وہ انکوائری کر رہے تھے کہ کہاں گیا بچہ، کسی نے کڈنیپ کر لیا تھا اور بیچ دیا تھا، اور پھر وہاں سے خرید کر ادھر آئے تھے۔ تو وہ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ بھئی شکریہ ادا کیا کہ آپ بچہ آپ کے پاس ہے، اچھے طریقے سے ہے، اب ہمارا بچہ ہمیں دے دیجئے اور جو قیمت ہو وہ لے لیجئے ہم سے۔ تو فرمایا کہ قیمت کچھ نہیں، انسان کی کوئی قیمت نہیں، یہ بچہ ہے موجود، بلا لیتے ہیں۔ آواز دی اور کہا، پہلے تو پوچھا کہ پہچانتے ہو؟ تو پہچانتے تھے وہ کہ میرے ایک والد ہیں، ایک چچا ہیں، ان کا تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ یہی کہا تھا ان کے باپ اور چچا سے کہ بچہ جانا چاہے تو لے جائیے، اگر ہمارے پاس ہو کوئی ایسا بچہ تو ہم کہیں گے ہاں بالکل فوراً لے کے جائیے، ہمیں تو معلوم نہیں تھا ورنہ ہم خود آپ ڈھونڈ کر آپ کو دے دیتے۔ یہ نہیں کہا، یہ کہا بچہ جانا چاہے تو لے جائیے، یعنی یہ کانفیڈنس انہیں تھا کہ بچہ نہیں جانا چاہے گا، اپنے فادر کے ساتھ میں نہیں جانا چاہے گا، یہ بھی کانفیڈنس تھا۔ ان سے بلا کر کہا کہ پہچانتے ہو؟ اس نے پہچانا، انہوں نے پہچانا حضرت زید نے، اور پھر منع کر دیا جانے سے کہ ان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ تو وہ محبت ان کو جو یہاں پر ملی تھی وہ گھر سے زیادہ تھی۔ حضرت انس تھے خادم خاص یا غلام کہہ لیں، بچپن سے ساتھ رہے تھے، اب یہ بڑے تھے صحابی اور ان کا اسٹیٹس وہ تھا بڑے صحابہ میں سے، یہ اسٹیٹس تھا۔ تو یہ نہیں تھا کہ وہ غلام ہیں تو ان کا درجہ کہیں نیچا ہو دوسروں کی نظروں میں، بہت اونچا اسٹیٹس ہے، بہت اونچا درجہ ہے، کبار صحابہ میں سے، بڑے صحابہ میں سے۔ انہوں نے ان کی روایت ہے اور انہوں نے کہا کہ مجھے کبھی یاد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کبھی ڈانٹا ہو،
کسی بات کے اوپر. اور ظاہر ہے کہ بچے ہوتے ہیں تو غلطیاں ہوتی ہیں اور طرح طرح کی ہوتی ہیں. تربیت میں بھی ڈانٹنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی. اگر اچھے طریقے سے کی جائے تو کوئی ڈانٹ کا کہیں نام ہی نہیں آتا ہے کہیں. تو اسلام نے ایمان لانے والوں کے گھروں یہ سلوشن رکھا تھا کہ ان کے گھروں میں جائیں اور وہاں رہیں. ہاں بھاگیں گے نہیں, صرف اتنی پابندی تھی کہ اپنی مرضی سے چلے نہ جائیں. اب جانے میں دشمن کا آدمی ہے, جانے کے بعد یہاں سے نکل کے جا کے پھر سازشیں کرے گا. بھئی یہاں پر کوئی دشمن کا قیدی آ جائے تو اسے کیسے جانے دیں گے؟ کوئی جاسوس گرفتار ہو تو ایسے کیسے جانے دیں گے؟ اور جانے میں اور بہت سی دقتیں بھی ہوتی ہیں. اب جیسے یہ آئے تھے, بیچ کر آئے تھے, اس بچے کو کیسے جانے دیں؟ کہاں جائے گا؟ اس کا پتہ ہی نہیں گھر بار کا. تو ایک تو یہ تھا کہ جو جنگی قیدی ہوتے تھے, پرزنرز آف وار, ان کے لیے سولوشن رکھا تھا, ان کے لیے حل یہ رکھا تھا کہ ان کو ان گھروں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا جائے تاکہ انہیں کچھ اچھی ان کی تربیت ہو اور ان کو ایمان کی باتیں بھی ملیں اور ان کے ساتھ سلوک اچھا ہوگا. صرف پابندی ہے کہ بھاگیں گے نہیں, جائیں گے نہیں اپنی مرضی سے. اس کا پورا سوسائٹی اور پورا معاشرہ خیال رکھتا تھا کہ نہیں جائے گا. اور دوسرا کیس وہ تھا کہ خریدے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے لوگ. پوری دنیا میں خریدے بیچے جاتے تھے, وہاں بھی خریدے بیچے جاتے تھے. اب کتنی اور برائیاں تھیں جو پہلے ہوتی تھی, روک دی اسلام نے. نشہ ہوتا تھا, منع کر دیا کہ حرام ہے. یہ بدکاری عام تھی, منع کر دیا حرام ہے. اسے کیوں نہیں منع کر دیا کہ اب کوئی کسی کو نہیں خریدے گا؟ جو نشہ کرتے ہیں وہ اپنا نقصان کرتے ہیں, وہ سوسائٹی کا یا سماج کا ایکسپلائٹیشن اور شوشن نہیں کرتے. ان کا کچھ نقصان بھی کرتے ہیں تو وہ ان کو نقصان پہنچانے کی نیت نہیں ہوتی ان کی. لیکن غلامی کو اگر ختم کر دیں, اسے ختم کر دیا کہ نقصان ختم ہو. اب جو لوگ نشے کو ختم کر دیا, جو نشے سے بچ جائیں گے وہ فائدے میں رہیں گے. نقصان ہو رہا تھا. جو نہیں مانتے اس بات کو وہ نقصان اٹھاتے رہیں گے. اسے اگر منع کر دیں, اب کوئی کسی کو نہیں خریدے گا. بازار میں اگر بک رہے ہیں, کوئی انسان بیچے جا رہے ہیں, اب کوئی نہیں خریدے گا, منع ہو گیا, ایبالش. تو جو اسے نہیں مانتے وہ تو خریدتے بیچتے رہیں گے. اب اگر کوئی اس لیے خریدتا ہے کسی لڑکی کو کہ اس کو لے جانے کے بعد اس کا شوشن کرے گا, اس کو فزیکلی ایکسپلائٹ کرے گا, اس لیے کوئی خرید کر لے گیا, تو آپ کی ذمہ داری کہ خرید لائیے. بغیر پیسوں کو تو دے گا نہیں. وہ تو کموڈیٹیز کی طرح بک رہے ہیں انسان, سامان کی طرح. تو آپ کی ذمہ داری ہے, فرض ہے کہ خرید لائیے. خرید کر آزاد کر دی, اس سے نکالنا ہے اسے. یا ایک مرد کو بھی غلام بنایا ہے, اور غلامی جیسی ہوا کرتی ہے اور جیسی ہوتی تھی, ذمہ داری ہے آپ کی کہ اس کو کسی طریقے سے نکالیں وہاں سے. وہ بغیر خریدے ہوئے تو کام نہیں چلتا. اور یہ بھی ہے کہ جو بہت اچھے پیسے والے لوگ ہیں وہ تو یہ کر سکتے ہیں کہ جہاں جہاں پتہ چلے خرید کے آزاد کرتے رہیں. لیکن جن کی بہت اچھی فائنینشیل کنڈیشن نہیں ہے وہ کیا کریں؟ اگر یہ عام ہو, جنرل ہو کہ لوگ خریدے بیچے جا رہے ہیں, ایک دو کیس نہ ہو, تو وہ کیا کریں؟ نہیں لگا سکتے اپنا اتنا کیپٹل جتنی انسان کی ویلیو, انسان کی قیمت رکھی جاتی تھی کہ خرید لائیں. اپنی ضرورت کی چیزیں خرید نہیں سکتے, گھوڑا نہیں خرید سکتے, کام کی ضرورت تھی. آپ کے کاموں کی ضرورت ہوگی, بہت سے لوگوں کی بائک کی نہیں خرید سکتے. آپ کے کام کی ضرورت ہوگی, بہت سے لوگوں کی کار نہیں خرید سکتے, سیکنڈ ہینڈ بھی نہیں خرید سکتے. تو وہ نہیں خرید سکتے تھے اسے, ہر آدمی نہیں خرید سکتا. خریدے تو پھر وہ بہت کچھ گھر کا بیچے یا بہت مشکل سے اپنا خرچ اس کا کہیں سے نکلے گا. یہ بھی الاؤنس رکھے کہ اچھا ٹھیک ہے, مطلب خرید کے آزاد نہیں کریں, خرید کے اپنے گھر رکھیں, تمہیں ہیلپ ملے گی تم بہت سے کاموں کی. لیکن سلوک یہ ہوگا جو انسان کے ساتھ ہوتا ہے, غلام کے ساتھ نہیں, انسان کے ساتھ جو ہوتا ہے. اب اس میں
اس طریقے سے یہ پیسے لگائیں کہ یہ خریدے اور پھر وہ چلا گیا تو یہ تو کنگال ہوگا ایک میں. اس کو ایبالش نہیں کرنے کا نام نہیں لیا. یہ کہیں نہیں کہا غلامی ہونی چاہیے, یہ کہیں نہیں کہا خرید کے لاؤ, لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ بالکل منع ہے آج سے. غلامی صرف اسی دور میں تھوڑی تھی, آج بھی ہے, ہر دور میں رہی ہے. قرآن نے تو وہ چیزیں رکھی جو ہمیشہ رہیں گی. صرف وہیں تھی, اس دور میں ہوتی تھی, اس لیے قرآن نے کہہ دیا تھا. تو پھر قرآن اسی زمانے کے لیے تھا, پھر ویلڈ ہی نہیں ہے بات کے لیے. غلامی ہر دور میں ہوتی ہے, آج بھی لوگ خریدے جاتے ہیں, آج بھی لوگ بیچے جاتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں کو معلوم ہے بیچے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں. کچھ ملکوں میں اوپنلی ہوتے ہیں, آج بھی بہت سے ملک ہیں جہاں اوپنلی خریدے بیچے جاتے ہیں. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا, میں اب کی بات کو بتاتا ہوں. ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا, ابھی 1 سینچری گزری ہے, 1 صدی گزری ہے, 1.5 صدی. پوری قوموں کو غلام بنا کر لے گئے اور ایسے آئی لینڈز اور جزیروں کے اندر رکھا کہ ان کو صرف غلام رہنا ہے اور کام کرنا ہے. یہ سب ویسٹ انڈیز وغیرہ یہ سب غلاموں کے تو جزیرے. پھر بات کو یہ ہوا کہ وہ ہٹ گئے اور پھر آزاد ہو گئے اور کنٹریز بن گئے, افریقہ سے اور کہاں سے. اور اس میں سے بہت بڑی تعداد راستے میں مر جاتی تھی, اس لیے کہ کھانا نہیں دیتے تھے ان سے, جس طریقے سے کام لیتے تھے, جیسے ان کو کوڑے مارے جاتے تھے, جیسے ان سے زبردستی جبرن کام کرائے جاتے تھے. ان سب کو غلامی کے لیے رکھا گیا. جزیروں میں بہت سے آئی لینڈز کے اندر, بہت سے ٹاپوؤں کے اندر لے جا کر بنائے گئے تھے. تو قوموں نے پورے صرف اتنا نہیں کہ اسے غلامی کہیں کہ صاحب یہاں پر آگے کسی ملک کے اوپر اور انہوں نے وہاں باہر والوں نے راج کرنا شروع کر دیا, اسے یہاں پر غلامی کہتے ہیں. اس غلامی کی بات نہیں کر رہا میں. جہاں انسانوں کو صرف لیبر کے لیے لے کر جاتے تھے, بیگار کی لیبر, سیلری نہیں ملے گی, کھانا بھی پورا نہیں ملے گا, لوگ مرتے رہیں گے, اور فزیکل ٹارچر ہوگا ساتھ میں. قوموں کو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں وہ شپ سے لے جا کے اس میں سمندر میں مرتے رہتے تھے. مر گئے تو پھینک دیے. تو سامان کی طرح بھی نہیں ہے, سامان کے ربر ویلیوبل نہیں ہے. ایک مرہ کام کر رہا تھا اور آئیں گے, یہ تو بہت بتو فری کے ہیں, پکڑے جائیں گے, انہیں اٹھا کے پھینک دیا جو جتنے مر گئے. تو یہ تو تھوڑے دن پہلے تک تو اتنے لارج اسکیل پر تھا. اب ساری دنیا کہہ رہی ہے غلامی نہیں ہونی چاہیے. آج بھی لوگ بکتے ہیں, دنیا کے بہت سے ملکوں میں بیچے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں. بہت سے ملکوں میں, آپ کے ہندوستان میں بیچے جاتے ہیں, خریدے جاتے ہیں. اتنا عام نہیں ہے ایسے شہروں کے اندر. کہیں رپورٹ کر دی جائے تو چھاپا واپا بھی شاید پڑ جائے گا, ورنہ جہاں بیچے جاتے ہیں وہاں پر تو کمیشن ہوتے ہیں. ایسا تھوڑی کہ وہ قانون کی حفاظت کرنے والے کو معلوم نہیں ہوتا. لیکن کوئی اگر رپورٹ کر دی جائے تو چھاپا واپا بھی مار لیں گے. اتنے کھل کر بازار نہیں لگتے, آج بھی ہوتے ہیں سر. تو یہ 2 چیزیں اس لیے اسلام نے ایبالش نہیں کیا. مطلب یہ نہیں کہا کہ نہیں ہوگی, تم نہیں خریدو گے. تو جو خریدیں گے وہ تو ان کا تو خریدنے بیچنے کا کام چلتا رہے گا نا. وہ تھوڑی رک جائے گا اسلام کے یا قرآن کے منع کر دینے سے. جو اسے مانتے ہیں وہ روک دیں گے. تو ان پر جو ظلم ہوتا رہے گا, ان پر تو ظلم جب بچے گا جب تمہیں معلوم ہو جائے تو تم خرید لاؤ. اور اچھی بات یہ کہ خرید کے آزاد کرو. اس کا حکم بہت دیا. یہ کہیں نہیں کہا کہ لانا کا آزاد کرو. فکو رقبہ, غلاموں کو آزاد کرو. کنڈیشنل کہیں نہیں ہے کہ کیا کرا کے کتنا کام لے کے. غلاموں کو آزاد کرو. پھر کتنے ہی گناہ, کتنی غلطیاں, گناہ, ان کا کمپنسیشن جسے کفارہ کہتے ہیں, کہ یہ پاپ ایسے دھلیں گے اس میں کہ غلام آزاد کرو. اپنے پاس نہیں ہے تو خرید کر آزاد کرو, دوسروں کے غلام آزاد کرو تو یہ پاپ تمہارا دھل جائے گا. یہ تک غلامی ایسے پالیسی کی ختم ہوتی چلی جائے, نہ رہ جائے. لیکن بعض جگہ ان کے لیے رحمت ہوگی کہ جہاں پر اگر دوسروں کے قبضے میں تو ان سے لے لیا جائے. اور پھر وار کیپٹیوز ہیں جو یدھ میں آتے ہیں, یہ دشمن ہیں اور دشمنوں میں سے آئے, ان کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. اس کے لیے کچھ اور کہیں ایگریمنٹس ہوں گے, ان لوگوں سے ایگریمنٹس ہوں گے, ہمارے پرزنرز وہاں پر ہوں گے, ان سے ایکسچینج ہوگا. یا اگر نہیں بھی ایکسچینج ہو تو وہاں یہ انسانوں کا خریدنا بیچنا نہیں ہے, اسٹیٹ کا کمپنسیشن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ تو تمہارے آدمی ہے, تم لینا چاہتے ہو, کچھ کمپنسیشن دو ہمارے سوسائٹی کو, معاشرے کو. یہ انسان کا بیچنا بھی نہیں ہے. بہت سی اور چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن ایسے نہیں چھوڑ سکتے انہیں.
کہا کہ اب یہ بھی آزادی کی شکل ہے. تمہارے اندر یہ خالی ان کی بات نہیں ہو رہی کہ تمہارے اندر جو کنوارے ہیں ان کے نکاح کر دینا، ان کو بھی تم اپنے کام لیتے رہنے کی وجہ سے یہ مت کرنا کہ اب نکاح کریں گے آزاد ہو جائیں گے. کہا تمہارے اندر جو وہ ہو غلام ہو اور کنیزیں و باندیاں ہوں انہیں آزاد ان کے بھی نکاح کرو. ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، ان کی حیثیت نہیں ہوگی، ظاہر بات ہے، غلاموں کنیزوں کی. اور یہ بات ان کے لیے بھی کہی جو دوسرے اور جنہوں نے ان میرڈ جو ہیں کنوارے ان کے لیے بھی کہی کہ اگر وہ ضرورت مند ہوں گے، اپنی زندگی گزارنے کے قابل نہیں ہوں گے، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے کر دے گا غنی انہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جن کے حالات ایسے نہیں ہوں کہ وہ گھر کو سپورٹ کر سکیں وہ جلدی جلدی نکاح کر لیں تو قرآن کہہ رہا ہے ان کے حالات اچھے ہو جائیں گے. یہ مطلب نہیں ہے اس کا. یہ ساری بات معاشرے سے، سوسائٹی سے کہی جا رہی ہے کہ تم یہ کرو اللہ اپنے فضل سے کر دے گا. کا مطلب یہ کہ سوسائٹی کو کرنا ہے، یہ اسٹیٹ بنتی ہے، اسلامی اسٹیٹ بنتی ہے، قانون اللہ کا، اسٹیٹ کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اللہ چاہے تو ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہے نا، اس نے ایسے ہی رکھا ہے انسانوں کو معاشرے کو، اس نے بتا دیا، گائیڈنس دے دی، کرنا تمہیں. عام لوگ نہیں کرتے. اگر اسٹیٹ بنے تو وہ اسٹیٹ کرے گی. مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹ سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کر دے گا، کہ مطلب یہ کہ تم کرو، ان کا انتظام بھی کرو، پھر یہ ان میرڈ نہیں رہ جائیں. اور دیکھیں یہ مطلب اس کا نہیں کہ خود سے ہو جائیں گے وہ. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علم رکھنے والا ہے. دیکھیے آگے آ رہا ہے وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ. اور اگر ایسے حالات ہوں کہ نہیں کر سکے کوئی نکاح، جب تک کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے، اگر ایسے نہ یہ نہیں کہ پھر بھی کر ہی لینا، کر ہی دے گا. ایسے حالات نہیں بن رہے کہ اللہ اپنے فضل سے انہیں، اپنی کرونا سے، اپنی دیا سے ان کو ان کی غریبی دور کر دے. نکاح کے بعد کی تھوڑی ہو رہی ہے کہ پہلے کی ہو رہی ہے. اگر پچھلی آیت میں مطلب یہ سمجھ رہے ہوتے کہ نکاح کر دو وہ تو بات کو ہو جائیں گے ٹھیک، اگر ایسا نہ ہو، نکاح سے پہلے کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے حالات ایسے ہوں کہ ابھی ایفورڈ نہیں کر سکتے نکاح کو، یعنی ابھی کوئی اسٹیٹ سپورٹ نہیں ملی ہے، یا اسٹیٹ ہے ہی نہیں، یا معاشرے کی، سوسائٹی کی، سماج کی سپورٹ بھی نہیں ملی ابھی، یا خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے قابل ہو جاتے یا سپورٹ مل جاتی. اس لیے سوسائٹی سے کہا جا رہا ہے سپورٹ کرو. کہا کہ اگر نہیں ملی کچھ لوگوں کو فار واٹ ایور ریزن، اگر وہ نکاح کرنے کے نہیں ہے قابل، نہیں ہو پا رہے ہیں نکاح کرنے کے لیے، نہیں اپنے آپ کو قابل پا رہے ہیں، اس وقت تک کہ ان کا انتظام ہو جائے، تو فرمایا کہ وَلْيَسْتَعْفِفْ، اب پھر وہ اپنے اوپر کنٹرول کریں. نکاح کی بات اس لیے رکھی جا رہی ہے کہ وہ بے حیائی میں اور برائی اور گناہ میں نہ پڑیں. اسے اب نہیں ممکن ہو پا رہا تو پھر اب ان کی ذمہ داری ہے کہ کنٹرول کرے اپنے آپ کو اس وقت تک، جب تک اللہ کی طرف سے کوئی راستہ نہ نکل جائے. پھر یہ حکم ایسا نہیں ہے کہ پھر اب یہ مارجن مل گیا، الاؤنس مل گیا کہ بھئی کیا کریں، مجبوری ہے، ہماری تو ضرورت ہے، تو پھر ہم جو پاپ کے راستے ہیں ہم انہیں بھی لیتے ہیں، گناہ کے راستے انہیں بھی لیتے ہیں. اب تو ہم مجبوری میں پھنس گئے نا. کہا کہ نہیں، پھر رکھیں کہ یہ تو پوری سوسائٹی کی ذمہ داری تھی، ابھی نہیں ہو پا رہا ہے تو اس وقت تک اپنے آپ کو کنٹرول کریں، گناہ میں نہیں پڑیں. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا. یہاں پر یہ جو لفظ آیا کاتبوہم، والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے انڈر میں ہیں غلام یا کنیزیں، اگر وہ یہ چاہتے ہوں کہ تم کوئی ایگریمنٹ لکھ کر دے دو کہ ہم نے آزاد کر دیا. الکتاب لفظ آیا، کتاب لکھ کر دے دو، یعنی کچھ تحریر لکھ کر دے دو، ریٹن کہ ہم نے آزاد کر دیا. اگر وہ یہ چاہیں فکاتبوہم، تو دے دینا لکھ کر. وہ لکھ کر دینا ہے کیوں؟ اس لیے کہ پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ان کے یہاں تھا یہ بھاگ رہا ہے، دکھا سکے نہیں بھاگ نہیں رہے، ہمیں آزاد کر دیا ہے، تو وہ اگر چاہیں تو لکھ کر دے دینا. اب یہ جو لفظ ہے نا کتاب، کاتبوہم، لکھ کر دے دینا، اگر کچھ
لکھوانا چاہیں. یعنی کتنی سمپل بات ہے. کہہ رہے جو آزاد ہونا چاہیں آزاد کر دینا. ان علمتم فیہم خیرا، ایک کنڈیشن ہے، اگر تم ان میں خیر دیکھو، تمہارے علم میں ہو کہ خیر ہے ان میں بھلائی ہے. یہ دشمن بنے گا جا کر، یہ جاسوس تھا، اب نہیں چھوڑ سکتے ان کو. یہ ساتھ میں اتنی بات رکھیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی پوری اسٹیٹ کو نقصان پہنچائے گا. نہیں چھوڑ سکتے. معلوم ہوا کہ نہیں، بدل گیا بالکل. یہ یہاں پہ رہنے کے بعد تربیت اس کی ہو گئی، اچھا ہو گیا، وہ خطرہ نہیں بچا. اب وہ کہے کہ اگر آزاد کر دیجئے، لکھ کر دے دیجئے ہمیں، لکھ دو آزادی کا پروانہ. وہ اتنی سی بات پر ہے. یہ تو بہت سے گناہوں کا کفارہ یا بہت سے پاپوں کے بارے میں ہوا کہ یہ ہو جائے اگر، تو تمہاری پاپ جب ختم ہوگا ایک غلام چھوڑا دو. فکو رقبہ، آزاد کرو غلاموں کو. زکات میں رکھا، وفر رقاب، وہ جو گردنیں چھڑانے میں لگاؤ نا زکات کے پیسے، زکات کے پیسے گردنیں چھڑانے میں لگاؤ، جو غلام ہے آزاد کرو خرید کے. 8 جو ہیڈ ہیں زکات کی ان میں سے ایک یہ ہے، 8 مدیں غلام. وفر رقاب، جن کی گردن پھنسی آزاد کراؤ، زکات خرچ کرو اس کے لیے. ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے آزاد کرو. اب بات یہ ہے کہ یہ تو تم کرو، لیکن وہ کہے کہ مجھے کر دو تو کون نہیں کہے گا بھائی؟ یہ تو ہر ایک ہی کہے گا کہ کر دیجئے آزاد. شرط یہ لگائی ان علمتم فیہم خیرا، ان میں تم خیر دیکھو، ان میں بھلائی دیکھو. تو پھر اگر جب وہ کہیں ایسیس کر لو خوب. خیر کئی طرح کا ہوتا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ وہ دشمن کا جاسوس تھا. نہیں چھوڑ سکتے. اگر چینج آف مائنڈ ہو گیا ہے اس سوسائٹی میں رہنے کے بعد، وہ ایمان بھی لے آیا، وہ چیزیں اس کی بدل گئی، اس کا سوچنے کا انداز بدل گیا، وہ کہہ رہا اب ہمیں آزاد کر دیے تو کرو. اب نہیں بات، یہ تو دیا گیا تھا اسے پرزنرز آف وار کو، یہ تو جیل سے چھوڑ دیا جائے گا. وہ جیل میں نہیں رکھا تھا، یہاں رکھا تھا نا. اس کی آخری سانس تک کے لیے تمہاری اس میں نہیں دیا تھا، قید میں، تحویل میں دیا تھا، کسٹڈی میں دیا تھا، جیسے جیل میں کسٹڈی میں ہوتا ہے. تو اب وہ اگر اس کا بدل گیا ہے اور تم نے ایسیس کر لیا ہے کہ یہ سوچنے کا انداز بدل گیا ہے ہمارے ماحول میں رہ کے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ اب ہمیں چھوڑ دی تو چھوڑو. اب کسٹڈی ختم، جیسے جیل سے آزاد ہو جاتے، کسٹڈی ختم. ہمارے یہاں اس سے ایک لفظ آ گیا مکاتبت. یہ جو ہے کر دے دینا نا پروانہ. مکاتبت کا مطلب ہوتا ہے کوئی غلام اگر آزاد ہونا چاہے تو خوب وہ اپنی محنت کر کر کے کچھ پیسے اکٹھا کرتا رہے، اور جب ایک آدمی کی خریداری بھر کے اکٹھے کر لے تو پھر اس کے بعد کہے کہ مجھ سے پیسے لے لیجئے، مجھے آزاد کر دیجئے، میری قیمت لے لیجئے. تو اب جو بھی ایگریمنٹ ہو دونوں میں خوب بزنس کی ڈیل ہو جائے. یہ کہے نہیں ابھی تو تمہیں 2 سال اور کرنی ہوگی، اتنے پیسے کم ہیں، تو سوچے ابھی 3-4 سال اچھا اور کرتا ہوں. یا کوئی مان لے کسی کا دل پسند جائے، چلو اتنے ہی لے لیتے ہیں، تمہیں آزاد کیا. یہ چیز لائی گئی ہمارے یہاں. مشہور یہ ہو گئی کہ مکاتبت کر کے غلام آزاد. کوئی غلام آزاد ہونا چاہے، خوب محنت تو پہلے ہی کر رہا تھا، اب وہ دن رات جو ہے وہ بالکل جانور سے بھی زیادہ برا ہو جائے، محنت کرتا رہے، کچھ اکٹھا کر لے، پھر کہے کہ آئیے مکاتبت کر لیجئے، ہم سے ایگریمنٹ کر لیجئے اور ہمیں آزاد کر دیجئے. وہ جانور سے بھی برا ہو جائے گا. کہیں نہیں ہے یہ بات کہا کہ وہ آزاد ہونا چاہے، وہ تم سے کچھ لکھوانا چاہ رہے ہیں. دیکھیے کہہ رہے ہیں مال دینا. آگے کہا ہے وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ نے تمہیں جو مال دیا ہے چھوڑتے وقت اسے کچھ پیسے بھی دینا، بجائے اس کے کہ ایگریمنٹ یہ لکھواؤ کہ اچھا پیسے لیں گے تمہاری قیمت ایسے تھوڑی چھوڑ دیں گے. یا نہیں، وہ جب چاہے پہلے صرف اتنی کنڈیشن دیکھنی ہے کہ اب وہ کسٹڈی میں رہنے جس لیے رکھا گیا تھا اب ویسا نہیں بچاؤ، تو انہیں آزاد کر دو. جب یہ دیکھ لو کہ ہاں، خالی وہی بات نہیں تھی کہ وہاں پر دشمن کا آدمی ہے. میں نے آپ کو بھی کیس بتایا نا، کیسے آزاد کر دیں، کیسے چھوڑ دیں. اس لڑکی کو کیسے چھوڑ دیتے، وہ تو چاروں طرف وہ بھیڑیے ہیں بیٹھے ہوئے، اس کو اپنا گھر نہیں معلوم، وہ گھر کا پتہ چل جاتا تو گھر والوں نے بیچا تھا، اسے کہاں چھوڑ دیتے. نہیں کر سکتے آزاد. اس کے خیر میں نہیں ہے، اس کے حق میں نہیں ہے، اس کے ہت میں نہیں ہے، اس کی بھلائی میں نہیں، چھوڑ دینا. کوئی ایسا ہے کہ ہم نے پیسے بھی دے دیے، معلوم ہے کہ یہ ابھی اتنا امیچور ہے، برباد کر دے گا، نہیں اسے دیکھ لیں کہ برباد نہیں کر دے گا، یہ سپورٹ بھی کر لے گا، ہم بھی کچھ دے دیں کچھ سپورٹ بھی کر لے گا اپنے آپ کو. تو یہ اس کنڈیشن یہ رکھی جب تم یہ سمجھ میں آ جائے کہ اس کے اندر خیر ہے، بھلائی اس کی اسی میں بھلائی ہے کہ اسے اس وقت چھوڑا جائے.
اس کی بھلائی اس میں نہیں تھی چھوڑا، اس لیے روکا ہوا ہے. اور جب اس کی بھلائی سمجھ لو کہ اس کی بھلائی بھی اس میں ہے، تو اس میں دیکھ لو اتنا خیر کہ اب اس کی بھلائی بھی اس میں ہے، تو اسے لکھ کر دے دو کہ بس ختم ہو گئی، یہ پابندی اب تمہاری ختم ہو گئی، اب تم آزاد ہو، فری ہو. اور جاتے وقت پھر اور دینا، اسے مال دینا، اور اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس مال میں سے اسے دینا. تو یار دینے کی بات ہو رہی ہے. اور ظاہر ہے جس کے پاس نہیں ہوگا اسے دیا ہی تو جائے گا، اسے لیا جائے گا. اور اس کو حسن سلوک کرنا، ایسے ہی خالی ہاتھ مت چھوڑ دینا کہ خالی ہاتھ چھوڑ دیا چلا گیا. اب پیسے لیے تھے اگر اس کے ساتھ میں، اور اس کے ساتھ میں بزنس کیا تھا اور اس کی زندگی کی قیمت لی تھی، اس کے بعد تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے کہ اسے دینا، ارے میں دیا تو کھینچا تھا، لیا تھا. وہ ساری باتیں سب اسلام کے نام کے اوپر دھبا ہیں، داغ ہیں، کہیں آئی ہی نہیں ہے، لیکن بات پھیلی ہوئی ہے جگہ جگہ. جیسے وہ پھیلی ہوئی ہے کہ وہ کنیزیں ہیں، ان کے ساتھ میں جیسا چاہے فزیکل ریلیشن شپ رکھیں، زنا کریں، بدکاری کریں، اور کہ نہیں بدکاری نہیں ہوگی، بڑا جائز رشتہ ہے، اسلام نے اجازت دی. تو تفصیل اس کی گزر چکی ہے آپ کی بہت سی جگہوں پہ، قرآن شریف کی آیات کے لیے کہ بالکل نہیں. قرآن نے تو حکم دیا کہ اگر کسی کی استطاعت نہیں ہو، سورہ نساء کے اندر 4 سورت آیت نمبر 25 کہ تم میں سے کسی کی کوئی افورڈ نہیں کر پا رہا کہ آزاد عورتوں سے کریں، ان سے نکاح کر لو. پھر جو تمہارے قبضے میں جو ہیں ان کی ڈیمانڈز کم ہوں گی، ان کے وہاں پر اور طرح طرح کی ضروریات کم ہوں گی، خرچے کم ہوں گے، تب ان سے کر لینا اگر نہیں کر سکو ان سے. فَانْكِحُوهُنَّ کرنا نکاح بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، اگر اپنے نہیں ہے دوسرے کے تو ان کی اجازت سے کرنا نکاح. تو یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے. بہرحال وہ تو یہاں کا موضوع نہیں تھا، میں نے درمیان میں بات آ گئی. اگر غلام آزاد ہونا چاہیں، کوئی ڈیمانڈ کریں تو کر دینا، آزاد لکھ کر دے دینا، یہ دیکھ لینا کہ اس میں خیر ہے نہیں ہے تو، اور ساتھ میں کچھ دینا، انہیں مال بھی دینا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے. اس میں پھر اگلی بات آ رہی ہے، یہ تو چونکہ موضوع تو پوری صورت کا جو سبجیکٹ ہے، جو ٹاپک ہے پوری صورت کا، وہ تو یہ چلا آ رہا ہے نا کہ سوسائٹی میں، سماج میں ویبچار و بدکاری نہیں ہو، بے حیائی کی چیزیں نہیں ہو، اشلیلتا نہ ہو. اس کا بھی تعلق ہے اس سے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. اور انہیں مجبور مت کرنا جو تمہارے ایسے جو جیسے کنیزیں ہیں تمہارے پاس، کیپٹیو آف وار کے طور پر آئی تھی، وہ قیدی بن کر بندی، انہیں اس پر اگر ان اردنا تحسنا، اس کا ترجمہ جو سب جگہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عام طور سے جو ترجمہ ہوتا ہے، اگر وہ اچھے اخلاق و کردار کی رہنا چاہیں تو انہیں مجبور مت کرنا اپنی دنیا کی، لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تاکہ دنیا میں کچھ نفع کما لو. اور اس کی تشریح یہ ہوتی ہے انہیں بدکاری سے کروا کے ان سے پیسے مت کمانا. وہ اگر خود نہیں چاہ رہی ہوں، یہ بھی ساتھ میں، وہ خود اگر نہیں چاہ رہی ہوں اور وہ رہنا چاہتی ہوں باعزت طریقے سے، تو ان سے بدکاری مت کروانا کہ تو دنیا کے پیسے کماؤ. کتنا اعلیٰ، کتنے اونچے درجے پہ اسلام نے اخلاق کو پہنچایا، اور کہاں گرایا یہ ان تشریحوں نے اور یہ جو ویاکھیاؤں نے. اور وہ ہو بدکار تو کوئی بات نہیں، ہاں ان میں سے کوئی اگر بہت اچھی ہو تو انہیں مجبور مت کرنا، بڑی بہت اونچی درجے کی جیسے کوئی شکشا دے دی گئی، کہ انہیں مجبور مت کرنا جو خود نہیں کوئی گندا کام کرنا چاہ رہی ہو کہ تم پیسے کماتے رہو ان سے. احسان، یہ تحسنا جو لفظ اس میں آیا گزر چکا ہے پہلے، اس پہ بہت اس کے اوپر تشریح چلی ہے. اس کے 2 میننگ ہیں، آزاد اور نکاح والی، میرڈ، یہ دونوں میننگ ہیں. کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہیں، ذکر تو پیچھے سے یہ چلا آ رہا ہے نا، یہ نہیں آزاد بھی، پاک دامن بھی ہے، اچھی رہنا چاہیں، یہ تیسرا میننگ بھی ہے کہ پاک دامن، پاکیزہ، پوتر بھی رہنا چاہیں. تو کہا وہ پوتر رہنا چاہیں تو ان پہ زبردستی مت کرنا پیسے کمانے کے لیے، یہ نہیں کہا جا رہا. وہ نکاح کرنا چاہے، پیچھے سے ذکر تو نکاح کا آ رہا ہے، اور اس لفظ کے معنی نکاح ہے، میرڈ. تو اس کو چھوڑ کر یہ میننگ لیتے ہیں تو قرآن کی تعلیم کہاں جاتی ہے؟ وہ نکاح کرنا چاہیں، پیچھے سے تذکرہ چلا آ رہا ہے کہ وہ اگر نکاح کرنا چاہیں تو ان کو پھر اب مجبور مت کرنا کہ نہیں کرنے دیں گے تو پھر گناہ کی طرف جائیں گی. اور صرف تم اپنی دنیا کی بھلائی کے لیے کہ ہمارے یہاں ایک کنیز ہے اور ہمارا کام کر رہی ہے،
تو تم انہیں مجبور مت کرنا جو تمہاری باندیاں ہوں علی البغاء، بدکاری پہ مجبور مت کر دینا ہے. تو وہ پھر جوان ہے تو پھر بے شرمی بدکاری میں پڑیں گی. وہ نکاح کرنا چاہتی تھی، اگر وہ پاک رہ کر نکاح کرنا چاہتی ہوں تو مجبور مت کرنا ان کو برائی کے اوپر. لتبتغوا عرض اپنی دنیا کے بھلائی کے لیے کہ تم اس دنیا میں سے کچھ جو ہے وہ حاصل کر لو اس کے بدلے میں. تو انہیں مجبور مت کرنا. وہ نکاح کرنا چاہتی کرا دو، اس طرح بھی آزاد ہو جائیں گی. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ. تو تم تو نہیں کرو گے، لیکن جس نے پھر ایسا کیا تو پھر ان بیچاری کا کوئی قصور نہیں ہے، اللہ انہیں معاف کر دے گا. کسی نے ان کو مجبور کیا ہے اور کسی نے ان کو ظلم میں ایسے اگر رکھا ہے. تم کرو گے تو تمہیں تو گناہ ہو گئی، تم نے مجبور کر رکھا ہے. وہ نکاح کرنا چاہتی تھی، روک رکھا ہے، اب گناہ میں پڑی. وہ کسی جگہ مجبور ہو جائیں گناہ میں پڑنے کے لیے تو پھر ان کے لیے معافی ہے. آزاد لوگوں کے لیے کیا کہا تھا کہ اگر حالات ایسے نہیں ہو کہ نکاح نہیں کر پا رہے ہو تو اپنے آپ پر کنٹرول رکھنا. اور یہ دستے نگر ہیں، یہ سبارڈینیٹ، یعنی ایسے سبارڈینیٹ بھی کوئی نوکروں کی طرح نہیں، سرونٹس کی طرح نہیں، یہ غلامی ہے. یہاں تو اول درجے کی مجبوری ہے. نوکری تو چھوڑ کے چلا جاتا ہے کہ آپ کی بات پسند نہیں ہے ہم جا رہے ہیں. وہ جا نہیں سکتے. ہو کہا کہ تمہارے مجبور کر دینے سے اگر کہیں یا کسی اور مجبور کر دینے سے وہ اگر کسی اس میں پڑ جائیں جو گناہ کی باتیں ہیں تو پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم فرمانے والا ہے. تمہارے لیے نہیں، تمہارے لیے تو گناہ ہی ہوگا تم میں سے کسی نے ایسا کیا تو اس کو مجبور کیا. تو وہ نکاح جو آزادی لینا چاہے اس کو آزاد کر دو، جو نکاح لڑکیاں یا عورتیں کرنا چاہیں ان کے کر دو نکاح. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اور ہم نے تمہاری طرف یہ کھلی ہوئی واضح آیات نازل فرمائی. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ان کی مثالیں بھی خوب بتا چکے ہوں، وہ بھی نازل کی ہیں. تاریخ کے کتنے حصے بار بار دہرائے گئے ہیں قرآن شریف نے. کیوں دہرائے؟ تاریخ کو بڑی اہمیت دی ہے. جو کچھ وہاں جو کچھ گزرا انہوں نے کیا کیا تھا تو کیا انجام ہوا، اس سے سبق لینا. قوموں کی تاریخیں ہندوستانیوں نے اپنی تاریخ کھو رکھی ہے جان کر. انہوں نے تو تاریخ لکھی نہیں. تاریخ کے نام پہ رامائن یہ ہسٹری ہے، اتہاس کی کتابیں کہلاتی ہیں ان کے مذہباً. اتہاس کی کتابیں رامائن مہا بھارت. اور خود رامائن کے بارے میں ان کے جو تحقیق کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس رامائن کے اندر جو 24,000 آج شلوک ہیں، اس 24,000 میں سے جو ہے وہ 7,000 کل جو ہے وہ صحیح ہے، اور باقی جو ہے وہ جو اس کے اندر چھیپک ہے، ملاوٹ ہے، وہ کون سا حصہ ہے ملاوٹ کا معلوم نہیں. اور وہ مہا بھارت ہے ایک اتہاس، اس میں 1,00,000 سے زیادہ جو شلوک ہیں اس میں 8,000 اوریجنل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ وید ویاس جی کون تھے، سچ مچ ایتہاسک تھے یا نہیں تھے، انہوں نے لکھی تھی اس کا ہمیں نہیں معلوم. لیکن جو ان کے محققین یا اسکالر ہیں ان کی تحقیق یہ ہے کہ ہاں تھے ایک وید ویاس جی اور انہوں نے 8,000 شلوک لکھے تھے. اب 1,00,000 سے زیادہ ہیں اس کے اندر. وہ کہتے ہیں کس نے کس کس یگ میں کس کس سمے میں، سوائے ایک ویشم پائن کا تو معلوم ہے شروع میں، اس کے علاوہ کب کب کس کس نے کیا کیا ملاوٹ کی ہمیں نہیں معلوم. یہ ہے اتہاس، یہ اتہاس کی حالت ہے. اسے اتہاس کہتے ہیں، یہ اتہاس کی کتاب ہے. تو اتہاس تو انہوں نے جان بوجھ کر نہیں رکھا. کسی چیز کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے پاسٹ کی جس کو سارے ہندوستان کے ہندو اسکالر مل کر یونانیمس ہو کے ایک مت ہو کے کہیں کہ نہیں یہ تو فلاں سن میں ہوا تھا. رام چندر جی کون سے سن میں ہوئے تھے سب لوگ مل کر اتنا بتا دیں، اسے چھوڑیں کہ اس میں چھیپک ہے. رام چندر جی اسے چھوڑیے ہوئے تھے نہیں ہوئے تھے تو کس سن میں ہوئے تھے، اب سے کتنے ہزار سال پہلے ہوئے تھے. کوئی کہے گا 5,000 سال پہلے، کوئی کہے گا 5,00,000 سال پہلے. کوئی کسی بات پر کسی ایک بھی ایونٹ کے، واقعے کے، گھٹنا کے یہ بتا دیا جائے کہ یہ کب ہوئی تھی، کب گھٹت ہوئی تھی، ایک بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں. ہزاروں طرح کے واقعات میں سے جس کو یہ بتا دیں کب ہوئی تھی، جس پہ سب ایک مت ہوگا یہ تو تب ہوا تھا. انہوں نے اتہاس، ایسا تھوڑی کہ ذہین قوم نہیں، بہت انٹیلیجنٹ، دنیا کی سب سے انٹیلیجنٹ قوموں میں سے. انہوں نے جان بوجھ کر اتہاس ہٹایا، اتہاس نہیں آنے دیا. جان بوجھ کر اتہاس ہٹایا ہے. میتھمیٹکس میں بہت اوپر، گنت کے اندر دنیا کے استاد رہے، فلسفی میں بہت اوپر. تو اتنی ذہین قوم انہوں نے
تاریخ ہٹے. جو قومیں اپنی تاریخ کھو دیتی ہیں وہ اپنا پرانا کلچر صحیح کیا تھا ہدایت کا وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں ہسٹری سے. اب ہسٹری کے نام پہ جو دل چاہے بھر دیا, جیسا بنانا ہے ویسی ہسٹری بھر دی. ان کے یہاں تو بالکل غائب ہے. آپ کے یہاں بھی نہیں ہے تاریخ. تاریخ پڑھائی جاتی ہے سبجیکٹ اسلامک ہسٹری, پی ایچ ڈیز بھی ہوتی ہیں اس میں. بہت گڑبڑ ہے, بہت گڑبڑ ہے. اور بہت ایک ایک ایونٹ کے اوپر بہت اختلافات ہیں, بہت مت بھید ہیں. کیوں گڑبڑ ہے؟ یہ تو بات کو بڑے بڑے اسکالر ہوئے انہوں نے سر رکھا. انہوں نے جو پہلے کی چیزیں لی ہیں وہ جن سے وہ ان کا انہوں نے اس سے سنا, انہوں نے اس سے سنا. یہ ہسٹورین سب سے پہلے جو تھے وہ ابن اسحاق تھے. اس وقت جو جو چیزیں مشہور تھیں سب سے پہلے ہیں ہسٹورین, سب سے پہلے جنہوں نے اتہاس لکھا ہے. اس وقت جو جو چیزیں مشہور تھیں وہ انہوں نے لکھ لی ابن اسحاق نے. آج جتنی ہسٹری اس سے آ رہی ہے, اب کتنی چیزیں جو خلاف قرآن ہے اس کے اندر کہ یہ گھٹنا یہ واقعہ نہیں ہوا, قرآن کہہ رہا ہے نہیں ہوا, اتہاس کہہ رہا ہے ہوا. اس لیے کہ سارے ہسٹورین جتنے لکھ چکے وہ لکھ رہے ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضرت علی سے جنگ کی تھی. قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کی تھی, کیونکہ قرآن کہتا رہے ہمارے اس کے اندر ہے موجود. قرآن کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ, جو ان کے بالکل خاص معہ, جو ان کے ساتھ والے ہیں. حضرت عائشہ بھی ساتھ والی ہیں, حضرت علی بھی ساتھ والے. رحماء بینہم, یہ آپس میں رحمت ہے ایک دوسرے کے لیے. اگر ان میں جنگ ہو رہی ہے جس میں 10,000 لوگ پہلے ہی دن مارے جاتے ہیں تو یہ رحمت تھوڑی ہے, یہ رحمت ہے نہیں. ہمارے اتہاس میں ہے کہ ہوا تھا. اس اتہاس کی سند کیا ہے؟ وہاں جہاں سے آ رہا ہے ایسے کتنے واقعات ہیں جہاں پر آپس میں دشمنیاں ڈالنے کے لیے, فرقے بنانے کے لیے, لوگوں کے عقیدے مانیتائیں بدلنے کے لیے اتہاس بھر دیا گیا. ایکوریٹ اتہاس تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے. اس میں بہت سازشیں ہوئی. یہ جان بوجھ کر نہیں کھویا گیا. اس میں یہ کچھ لوگوں نے اس کو کیا ڈسپلیس اور ختم. تاریخ جو ہے قرآن کہتا ہے بہت اہمیت ہے. پھر تو کچھ تاریخ تو قرآن نے بتائی نا, کچھ ہسٹری ہے, کچھ اتہاس پچھلی قوموں کے. کہا کہ ہم نے کھلی کھلی آیات نازل کی اور پچھلے لوگوں کی جو مثالیں ہیں وہ بھی نازل کی, ان کا اتہاس, ان کی ہسٹری بھی نازل کی, تاکہ تمہاری سمجھ میں آ سکے, تمہارے لیے ہدایت ہو تقوی اختیار کرنے والوں کہ کس طرح کے کب جس معاشرے, جو سوسائٹی جیسا اس کو قائم کرنے کے لیے جو جس نے یہاں بھیجا ہے دنیا میں جیسا وہ چاہتا ہے, جب لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی تو ان کا انجام کیا ہوا. اس کی بہت مثالیں تمہیں دے دی. تو ہم نے کھلی ہوئی آیتیں بھی نازل کی ہیں اور مثالیں بھی دی ہیں کہ جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ کیا ہوا. اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح, اس کے نور کا ادھارن یہ ہے, آسمانوں اور زمین کی جیوتی ہے, اس کا نور ہے, اس کے جیوتی, اس کے نور کا ادھارن مثال اس کی یہ ہے, مثال یہ ہے کمشکات فیہا مصباح, جیسے ایک طاق ہو کوئی اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو. المصباح فی زجاجہ, اور وہ ایک شیشے کے کور میں ہو, فانوس یا چمنی, اس سے ڈھکا ہوا ہو. آیت چل رہی ہے آگے, یہ آیت کا چھوٹا سا حصہ آگے اور چل رہی ہے. اس کے نور کی مثال ایسی ہے, اور قرآن تو کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء, اس کے لیے کوئی مثال ڈھونڈ ہی نہیں سکتے تم, ہو ہی نہیں سکتی. اور ایک مثال دے دی کہ اس کے نور کی مثال ایسی ہے. اور پھر اس کی تو کریں گے وضاحت اگلی مرتبہ. لیکن اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے, اس آیت کے اوپر تو بہت عقیدے کے بگاڑ بھی چلے, بڑی عجیب عجیب باتیں چلی. میں ایک ذرا سی جھلک آپ کو, چونکہ وقت ہو گیا ہے تو ذرا سی میں جھلک آپ کو دکھا دیتا ہوں, پھر اس پر تفصیل سے بات رکھیں گے. یہ پورا موضوع آئے گا اگلی بار تصوف کے اوپر. اس کے مطلب کیا کیا لیے جاتے ہیں؟ اللہ نور السماوات والارض, اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. ورڈ الفاظ یہ نہیں ہے صاف صاف کہ اللہ کے نور سے آسمان اور زمین روشن ہے, کہ اللہ نور ہے, اللہ جیوتی ہے آسمان اور زمین کی, جیسے اللہ اس میں سے کڑ کڑ میں سمایا ہوا ہے. اس سے یہ اب یہ ہمارے تصوف والوں نے یہ مطلب نکالے.
اس آیت سے نکالا مطلب هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے وہی آخر ہے، تو بیچ میں بھی وہی ہے صرف. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اور جو اسپشٹ ہے اور سامنے ہے اور پرتیکش ہے اور ظاہر ہے اوپن ہے وہ بھی وہی ہے، والباطن، اور جو کنسیلڈ ہے اور جو ہڈن ہے اور چھپا ہوا ہے اور جو سوکشم ہے جو نظر نہیں آ رہا وہ بھی وہی ہے. ظاہر بھی وہی ہے جتنا نظر آ رہا ہے، یہ سب تم میں بھی ایشور ہے، ہم میں بھی ایشور ہے، وہ ظاہر بھی ہے. اور بھائی ظاہر اللہ ظاہر کب ہے آپ نے دیکھا؟ تو دیکھیے قرآن نے کہا ہے نا وہ ظاہر بھی ہے وہی باطنی بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، ہر چیز کے اندر چھپا ہوا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں ہو تمہارے ساتھ ہے، کڑکڑ میں ہے تو ہے ساتھ. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم تو جدھر بھی مڑو گے اللہ کی توجہ ادھر ہوگی، اللہ کا وجود وہیں پر ہوگا، اللہ کا وجود وہیں ہوگا، جہاں بھی جدھر مڑ جاؤ اللہ کا وجود ہے وہاں پر. تو اگر اللہ یہاں بھی ہے یہاں بھی ہے یہاں بھی، تو اس خالی جگہ میں ہے، اس میں لیپ ٹاپ میں نہیں ہے. ارے یہ خالی جگہ کب ہے؟ اس میں تو اتنی سی جگہ بھی خالی نہیں ہے کہ اگر آپ بہت ہی بڑے مائکروسکوپ سے دیکھیں بہت اسٹرانگ تو بھی کوئی جگہ خالی نہیں ہے. پہلے تھا تصور خلا کا، خالی کا یا خلا کا، کچھ بھی خالی نہیں ہے، ویکیوم کہیں نہیں ہے. آپ کو وہ کڑ نظر نہیں آ رہے یہاں پر جو کچھ ہے، وہ ایٹمز نظر نہیں آ رہے، جگہ تو کوئی خالی ہی نہیں ہے. تو پھر ساتھ کیسے ہے آپ کے؟ یہ خالی گیلری کے اندر ہے، کرسیوں کے بیچ میں ہے، یہ کرسیوں کے بیچ میں بھی جگہ خالی نہیں ہے. اس میں جو ذرات ہیں کڑ وہ آپ کو نظر نہیں آ رہے جو ایٹمز ہیں، اور ایسی اس کے بیچ میں ہی خالی نہیں ہے. تو پھر کیا ان سب کے اندر ہے تو پھر آپ کے اندر بھی ہے. ہمارا تصوف لے کر آیا اس بات کو کہ ہاں ہے سب میں. قرآن سے لے کر آیا لا الہ الا اللہ تک تو لے آیا ہو. سوچ بھی نہیں سکتے آپ لوگ، شاید عام لوگ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کوئی پوجیہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی بڑائی ماننے کے، کوئی قانون بنانے لائق نہیں ہے اللہ کے سوا. اس کا کیا تھا لا الہ، نہیں ہے کوئی بھی الہ، کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ. کوئی تو ایک کہ بس ہے ہی نہیں کوئی، یہاں پہ کہیں کوئی نہیں ہے، صرف اللہ، وجود ہی کسی کا نہیں. اس کا ترجمہ کر دیا لا موجود الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی موجود ہی نہیں ہے. یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، کوئی نہیں ہے، نظر کا فریب ہے. اللہ کے سوا کوئی ہے ہی نہیں تو دوسرے الہ کی بات ہی کیا ہوئی؟ یہ ایسے ہی تھا جیسے ہمارے یہاں ہو گیا، شنکراچاریہ نے کیا. یہ آدی شنکراچاریہ ہیں 9th سینچری کے، 9ویں شتابدی کے، ایکم برہم دویتیہ ناستے. تو آپ لوگ تو بہت، آپ میں سے بہت سے لوگوں کو تو سب کو یاد ہے یہ. ان سے کہتے ہیں ہندوؤں سے کہ دیکھو تمہارے یہاں تو یہ آیا ہے ایکم برہم دویتیہ ناستے، ایک برہم، ایک خدا کے علاوہ دوسرا خدا نہیں ہے. ارے اسی کے ترجمہ انہوں نے اس کی تشریح شنکراچاریہ نے جو کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک برہم کے سوا کوئی موجود ہی نہیں دنیا میں. اب بھائی آپ کہتے ہیں یہ لا الہ الا اللہ ایکم برہم دویتیہ ناستے، نیہ نا ناستے کنچن، نہیں ہے نہیں ہے، انش بر نام ماتر کو بھی نہیں ہے. اور شنکراچاریہ کہتے ہیں اس کا ارتھ یہ ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں کہیں پر، صرف ایک برہم ہے بس. ایکم ایوم ادویتیم، آپ کہتے ہیں ایک ہے، دوئی کی لاکھ کے بنا ایک ہے، شرک مت کرو. یہ آپ جاننے کے بعد غیر مسلم ہوتے کہتے ہیں. تو شنکراچاریہ نے کہا ادویت واد کہلاتا ہے، ان کے ادویت واد نے کہا کہ وہ ایک ہے اور دوئی کوئی ہے ہی نہیں کہیں پر، وہی ایک ہے سب جگہ، وہ کوئی دوئی اس کے کوئی دوئی ہے ہی نہیں، بس صرف اس ایک کا وجود ہے، باقی کسی کا نہیں ہے. ایکم ست جگن متھیا، یہ فریب نظر ہے. باقی جتنا نظر آ رہا ہے، یہ جتنا نظر آ رہا ہے آپ کو سب نظر کا فریب ہے، اصل میں تو وہ حق ایک ہی ہے. یہ سب نظر کا دھوکہ ہے جتنا آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ چیزیں آئیں اہم برہماسمی، تو میں خود برہم ہوں، ہر ایک کے اندر ہے وہ میں برہم ہوں. تتومسی، ارے تو کیا ہے؟ تو وہی تو ہے، وہ تو ہی تو ہے. اس کے جاپ ہوتے ہیں، اسے خیالوں میں لایا جاتا ہے،
اس کے وظیفے ہوتے ہیں، لوگ اونچے اونچے مقامات پہ پہنچتے ہیں اس سے، ان کے یہاں کے پہنچتے ہیں، آپ کے یہاں کے بھی پہنچتے ہیں۔ وہ جو ان کے یہ وہ سنسکرت میں جاپ نہیں ہوتے کہ وہ، اب یہ تصوف کے، میں سارے تصوف کو نہیں کہہ رہا ہوں، تصوف لفظی اسلام کا اوریجنل نہیں ہے، جس چیز کا بھی نام پڑھا میں اس کو برا نہیں کہہ رہا، تصوف بہت اہم ہے، اللہ سے تعلق، خالی ایسی رسمی چیزیں نہیں رہ جائیں عمل کی، لیکن وہ تصوف کے نام پہ کیا کیا چیزیں آ گئیں، سب میں نہیں، بہت بڑے حصے کے اندر، وہ پھر اس میں اس آیت کو بھی لایا جاتا ہے ثبوتوں کے اندر، اللہ نور السماوات والارض، اس کو ثبوت میں لایا جاتا ہے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اللہ نور ہے، یعنی کہ اللہ کی وجہ سے نور ہے ان کے اندر، یہ نہیں اللہ سے کیا پیدا کیا ہوا، نہیں، آسمانوں اور زمین میں جو نور ہے وہ اللہ ہے۔ تو اب یہ ایسے ہی آپ ترجمے سے گزر جاتے تو آپ سوچتے بھی نہیں کہ یہاں پہ کوئی بات ایسی گزر گئی، کوئی حرج نہیں تھا، میں بھی نہیں آگے چلتا، اس پہ کچھ کہتا بھی نہیں میں، اس لیے کہ عام لوگوں کے ذہن میں جب یہ پڑھتے تو کوئی ایسا خیال نہیں آتا جسے پریشانی ہو، جب تک میں نے توجہ نہیں دلائی آپ کو، میں نے اس لیے دلائی کہ یہ اس پہ پریشانیاں کریٹ ہو چکی ہیں، کی جا چکی ہیں بہت بڑے پیمانے پر، اور اس سے وہ سارا سلسلہ چل رہا ہے جو، یعنی اس کے اندر بڑی ملاوٹ ہے اس حصے کی، وہ جو تصوف کہلاتا ہے بڑی اچھی پاک صاف چیزوں کے ساتھ میں، اس میں کیا کیا ہے کیسے، وہ اس میں ایک بہت ہلکا سا میں اسکیچ دوں گا انشاءاللہ پھر آئندہ، کہاں سے چلا رہا ہے کون کون، بہت بڑے بڑے نام ہیں جن کے ہم سننے کے بعد ہمارے سر جھک جاتے ہیں ادب سے، وہ جن کے نام سننے کے بعد انہوں نے کیا کیا لکھا اور کیا کیا کہا ہے، تو اسے آپ سنیں تو آپ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی، یہ کیسے کہہ دیں گے، وہ کیوں کہا ہوگا، وہ سب اس کا حصہ ہے کہ ہماوست اس کو کہتے تھے، ہر جگہ ہماوست، ہر جگہ وہی ہے، بس وہی ہے، صرف وہی ہے، یہی ہماوست کا جو عقیدہ جو یہاں پر یا ہندوستان، یہی ایران کے اندر تھا، اور تیسری صدی سے جو تھرڈ سینچری، تیسری شتابدی سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں، کسی بزرگ میں، کسی تابعی میں، کسی صحابی کے اندر کوئی وجود نہیں تھا کہ اس کی، ہمیں کیا کرنا ہے، اسی میں لے ہو جانا ہے، اسی میں، یہ یہاں کہتے ہیں، یہ جو ان کا شنکراچاریہ کا ادویت مت کہلاتا ہے، ادویت مت وہ ہے، ہماوست یہاں پہ کہلاتا ہے ادویت مت، کہ ہمیں تو اسی میں لے ہو جانا ہے، اسی میں مل جانا ہے حق میں، اپنی ذات کو فنا کر کے، اسے فنا اور بقا کہتے ہیں تصوف کی زبان میں، کہ باقی تو صرف اسی کی ذات ہے، اپنی ذات کو فنا کر دو، فنا ہو کر اسی کے ساتھ مل جاؤ گے، اسی کے ساتھ مل گئے تو پھر وہی بن گئے، پھر باقی صرف وہی رہا، تم تو بچے ہی نہیں۔ یہ سب تصوف کی وہ ہے ٹرمینالوجی یا اصطلاحات، یہ فنا اور بقا کا کن کن لوگوں نے اس چیز کو کہا ہے اور مانا ہے اور سمجھایا ہے، اور وہ خود ان مقامات پہ فنا و بقا کے پہنچے ہیں، جس کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں کہا کہ میں اس کے اندر مل گیا۔ معراج ہوئی ذات باری تعالیٰ کے قریب ترین مقام تک جو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اس آخرت کا کیا ہوگا صحیح کیفیات اللہ جانتا، جہاں کوئی نہیں پہنچ سکتا، قریب ترین مقام تک پہنچے، مل تو اس کی ذات میں وہ بھی نہیں گئے۔ حضرت موسیٰ نے صرف آواز سنی، اتنی فرمائش کی تھی کہ دیکھنا بھی چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا دیکھو پہاڑ بھسم ہو گیا، تم کیسے دیکھو گے، وہ بھی اس میں مل جانے کی بات نہیں، کہ صرف دیکھنا بھی ذرا چاہتا ہوں، صرف آواز سنی تھی۔ تو ان دو نبیوں کے بارے میں تھی، تو یہاں تو ایک بھیڑ کی بھیڑ ہے جو ان انبیاء سے اونچے مقام پہ پہنچی ہوئی ہے، بہت لمبی بھیڑ ہے جو ان سے بہت اونچے مقامات پر ہے، اور ان میں بعض وہ بھی نکلتے ہیں کہ جن کے لیے پھر ضرورت نہیں رہ جاتی، وہ خالی آپ کہیں یا کہیں پر یہ صرف یہیں پر تھوڑی ہوتے ہیں ایسے ایک آدھ گمراہ کوئی، ان میں وہ بھی نکلتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ جب اب کون عابد کون معبود، کون اس کے اندر پوجا کرنے والا کون پجاری، اور
کون پوجا یوگیہ؟ وہ تو ایک ہی ہو گئے دونوں، تو پھر کس کی پوجا؟ کون پوجا کر رہا ہے، کس کی پوجا؟ ارے یہ سر، یہ میں اپنے منہ سے نہیں کہہ رہا، یہ انہی لفظوں میں بحثیں آئی ہیں. بندہ کون اور معبود کون؟ کہ معبود کی کر رہا ہے؟ دو خدا ہو گئے کیا؟ یہ انہوں نے بعض نے بہت صاف لفظوں میں کہا، بعد میں اشارے دیے. اور جنہوں نے کھل کر یہ کہا ان میں سے کسی کو ایک کو پھانسی ہو گئی، دو کو، ایک کو قتل کر دیا گیا جنہوں نے کھل کر یہ کہا، بہت کھل کر کہ میں ہی خدا ہوں. اس میں سے ایک کو پھانسی ہو گئی، منصور حلاج کو، ایک یہاں ہندوستان میں سرمت کو قتل کر دیا گیا، یا اورنگزیب نے قتل کرا دیا اس کو. وہاں پر معتصم باللہ نے وہاں اس کو، یہ 4 صدی ہجری کی بات ہے، 309 ہجری کے اندر اس کو وہاں پھانسی دے دی گئی. ہمارے بڑے بڑے بزرگ، بہت بڑے بڑے بزرگ، ان کو اولیاء اللہ کہتے ہیں. اب یہ میں ان بزرگوں پہ تنقید مقصود نہیں ہے، ان سے جو چیزیں ہمیں ملی ہیں وہ ہمارے لیے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا، جو کچھ انہوں نے ہی سکھایا، جو کچھ لیا ان سے ملا ہمیں. لیکن جو چیزیں یہاں آ گئیں اسلام میں، صاف ستھرے اسلام کے اندر وہ چیزیں داخل ہو گئیں جو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی کے خلاف ہیں، وہ قابل قبول نہیں ہیں. اور پھر وہ اگر قرآن سے نکالی جانے لگے تو پھر اس کو آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ کیا کیا ہے اس کے اوپر، لوگوں کے عقیدے کیا کیا ہیں، کس کس طرح کے، کس نے کیا کیا رکھے تصوف کے نام پر. ہمارے بہت سے لوگ تو ہمارے یہاں کے بعض گروپ جو ہیں وہ تو نام سنتے ہی ان کو بالکل کینسل اور سب کو کافر کہہ دیتے ہیں. ہم نہیں کہتے، ہم ان کا بے پناہ احترام کرتے ہیں، ان سے ہم نے بہت سی چیزیں لی. ہم کہتے ہیں یہ اتنا حصہ نہیں مانیں گے، یہ اتنے حصے میں اللہ جانے، اللہ حساب لے گا ان سے، لیکن یہ ہمارے لیے لینے کی بات نہیں ہے. پھر یہ اللہ نور السماوات تھی خالی اتنے حصے پہ. ویسے تو یہ آیت پوری جو ہے پھر آگے تمثیل ہے کیا، یہ نور کی مثال کیا ہے، یہ اس کے اور بات ہوگی. پھر آگے چلیے آیت یہ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ بہت اہم موضوع ہے. سبحان ربک رب العزت، الحمدللہ رب العالمین.